ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطب الناس فی حجۃ الوداع فقال: یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ وسنت نبیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رواہ الحاکم والبہقی والمروزی. وقال الحاکم الصحیح الاسناد. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی تحریک منہاج القرآن تحسین ملکوال کے زیر اہتمام کم و بیش پچھلے 18 سے 20 سالوں سے درس عرفان القرآن کا یہ ماہانہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے آج سے ملکوال کی سرزمین پر یہ دروس عرفان القرآن کا سلسلہ کامیابی کے مراحل کو طے کرتے ہوئے دروس عرفان الحدیث کی طرف جا رہا ہے. قبلہ شاہ صاحب آگے تشریف لائیں. شاید احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ دروس عرفان القرآن کے بعد
دروس عرفان الحدیث کی طرف یہ قدم کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے چونکہ یہ دور مادیت کا دور ہے، اس دور میں انسانی افکار بھی زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کا مقام و مرتبہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو خطبہ میں آج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے انسانو، انی قد ترکت فیکم، کہ بے شک میں تمہارے اندر ایسی شے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا، اگر تم اسے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اگر اس شے کو پکڑ لو فلن تضلوا تو کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ فا بھی حرف تاکید ہے اور لن بھی حرف تاکید ہے کہ ہرگز گمراہی پھر تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شے کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ان میں ایک اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسری سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اعلان فرما دیا کہ اے انسانوں، میں تمہارے اندر ایسی شے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو تھامنے سے ہدایت پا جاؤ گے اور گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک شے اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور دوسری حدیث و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ جامع ترمذی کا مطالعہ کریں تو یہی حدیث مبارکہ الفاظ کو بدل کر حدیث الثقلین کے ٹائٹل سے آپ کو سننے میں ملتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی قد ترکت فیکم الثقلین، کہ بے شک میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اپنی اطرت اور اہل بیت۔ ان دونوں احادیث مبارکہ کے کلمات میں کہیں پر کوئی تضاد نہیں۔ کتاب اللہ، یہ تو الفاظ دونوں مقامات پر ایک جیسے آ گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی حدیث مبارکہ کے جو دوسرے کلمات ہیں
یہاں میرے آقا نے فرمایا سنت نبی یہی، اور دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اطرت اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات ان الفاظ کے ساتھ انسانوں کو، ایمان والوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے تھے کہ میری سنت کا اگر میرے بعد کوئی عملی نمونہ دیکھنا چاہو تو میری اطرت کو دیکھنا، میری آل کو دیکھنا، اہل بیت کو دیکھنا۔ میری سنت کا رنگ میرے بعد تمہیں میری اطرت اور اہل بیت میں دکھائی دیتا رہے گا۔ یہ کلمات اس لیے ادا کر دیے کہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا نہ ہو جائے، لیکن درس عرفان القرآن سے درس حدیث کی طرف بڑھنے کا جو دوسرا سبب عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید فرقان حمید۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں اور تحریک منہج القرآن کے پلیٹ فارم سے دیکھتے جائیں۔ پچھلے کم و بیش 35 سے 40 سال گزر گئے حضور شیخ الاسلام کی اپنی ذات سے لے کر پھر شعبہ نظامت دعوت کے قائم ہونے سے لے کر آج تک کم و بیش دروس سے عرفان القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی یہ جاری و ساری رہے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے پیش نظر اور حضور شیخ الاسلام کے حکم کے پیش نظر اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اپنی سنت، لہذا اب وقت کی ضرورت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کی اہمیت کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اور تاجدار کائنات کے اس فرمان عالی شان کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے پہ پورا عمل بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو اس لیے ابتداءً آئیے لفظ حدیث اور سنت کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ حدیث کا لغوی معنی ہے نئی بات، نئی خبر اور جدید روایت۔ تو لفظ حدیث کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نئی بات، اور لفظ سنت کا معنی ہے راستہ یا طریقہ۔ لیکن لفظ حدیث اور سنت دونوں کا شرعی معنی کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کو، اور سنت کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ طریقہ اور راستہ کو۔ لیکن جب حدیث و سنت کو ایک علم کے تناظر میں دیکھیں گے اور ایک پورے کے پورے فن کے طور پہ دیکھیں گے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے حدیث قولی، دوسری ہے حدیث فعلی، اور تیسری ہے حدیث تقریری۔ حدیث قولی سے مراد یہ کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو قول مبارک ہوا، تاجدار کائنات نے جو اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا وہ حدیث قولی بن گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری میں جو فعل سر انجام دیا اور جو عمل مبارک کیا وہ حدیث فعلی بن گئی، اور تاجدار کائنات کے سامنے کسی بھی صحابی نے، حضور کے کسی دیوانے نے،
حضور کے کسی عاشق نے کوئی عمل کیا یا کوئی کلام کیا اور میرے پیارے آقا اسے سن کر یا دیکھ کر خاموش رہے تو وہ حدیث تقریری بن گئی۔ جب فنی اعتبار سے حدیث و سنت کو دیکھیں گے تو پھر حدیث و سنت کی یہ 3 اقسام بنے گی۔ اب بولیں گے حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اور اصطلاح میں ائمہ علوم الحدیث نے حدیث و سنت کو ایک معنی میں بھی لیا ہے۔ تو اس لیے جب ابتدائی طور پہ لفظ حدیث اور سنت کا معنی اور مفہوم سمجھ گئے تو اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں حدیث و سنت کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانیت کو خلق فرمایا، میرے اللہ نے انسان کو اس کائنات ارضی میں بھیجا اور ساتھ ہی رب کائنات نے ہدایت انسانی کا سامان فرما دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمانے گزرتے رہے، ہدایت انسانی کے لیے رب کائنات نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، آسمانی صحائف اور کتابیں نازل کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان تشریف لائے اور ذات حبیب کبریا پر میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما کے رب کائنات نے فرما دیا یہ قرآن ہدایت انسانی کے لیے اترا ہے۔ کبھی رب فرماتا ہے ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کبھی رب فرماتا ہے ھدی للناس، اس قرآن میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کا ایک ایک کلمہ ہدایت پہ مبنی، اس قرآن کی ایک آیہ کریمہ میں ہدایت موجود ہے۔ رب کائنات نے جہاں پر ہدایت انسانی کے لیے قرآن اتارا ہے، اپنا کلام ذات حبیب کبریا پہ نازل کیا ہے، اسی قرآن میں مالک کائنات نے اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، اگر تم اسوہ حسنہ چاہتے ہو، اگر نمونہ کاملہ چاہتے ہو، اگر زندگی میں فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور اس دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے سامنے اسوہ محمد مصطفیٰ نمونہ کاملہ ہے۔ ماشاءاللہ جناب محترم، حضرت صاحب زادہ ابن الحسن شاہ صاحب شیرازی گیلانی آستانہ عالیہ بیگام شریف سے آج کے اس درس عرفان الحدیث کی زینت بنے، ہم صمیم قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت و اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہدایت انسانی کے لیے ایک قرآن اتارا ہے اور اسی قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، اگر ہدایت کاملہ چاہتے ہو اور نمونہ کاملہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النور میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب مکرم آپ فرما دیں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ کہیں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب سامعین محترم غور کریں اللہ رب العزت کے پاک کلام پر۔ رب کائنات فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ لفظ اطاعت کا لغوی معنی ہے پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات تو ہمیں نظر آتی نہیں، نہ ہم اللہ رب العزت کی ذات باری کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کا کلام براہ راست اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا جب وہ مولا ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اس کا کلام براہ راست ہم سن بھی نہیں سکتے، تو ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ تو آئمہ عرفاء اور علماء جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کا آج ہمارے پاس ایک ذریعہ اللہ کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ اس نقطہ کو پہلے سمجھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے عطا کردہ احکامات پہ عمل کرنا کس کی اطاعت ہے؟ اونچا بولیں گے، اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرے۔ یا قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں جا بجائے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو ہو گئی قرآن مجید پر عمل کرنے سے۔ اگر واطیعوا الرسول کو دیکھیں کہ رسول اللہ کی اطاعت پھر کیا ہے، تو آج کے دور میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے براہ راست، اور تاجدار کائنات کا کلام اقدس بھی براہ راست ہم خود اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ تو سامعین محترم، جس طرح اللہ رب العزت کے کلام پر عمل کرنا اطاعت الہی ہے، بالکل اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و سنت پر عمل کرنا اطاعت رسول ہے۔ جس طرح اللہ کے احکامات اور اللہ رب العزت کے کلام پر اور قرآن پر عمل کیا تو اطاعت الہی بجا لائے، بالکل اسی طرح آج کے دور میں اگر ہم اطاعت رسول بجا لانا چاہتے ہیں تو پھر صحیح بخاری کو اٹھانا ہوگا، صحیح مسلم کو اٹھانا ہوگا، جامع ترمذی کو اٹھانا ہوگا، نسائی کو پڑھنا ہوگا، حاکم کو پڑھنا ہوگا، مستدرک کو پڑھنا ہوگا، اور حدیث نبوی کی دیگر کتب کو اٹھانا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا، اور ان حدیث نبوی میں جو تاجدار کائنات کے فرامین ملیں گے، احکامات ملیں گے، ان کے مطابق اگر عمل کرتے جائیں گے تو وہ اطاعت رسول بنتی جائے گی، وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتی جائے گی۔ تو گویا
قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم تک یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کے عطا کردہ احکامات پہ عمل کرنا اطاعت الہی ہے، اور حدیث و سنت میں عطا کردہ احکامات پہ عمل کرنا اطاعت سنت مصطفیٰ ہے۔ جب یہ راز سمجھ گئے تو اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہی تھوڑا اور غور کریں کہ حدیث و سنت کی دین اسلام کے سمجھنے کے لیے ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ کیونکہ آج کے اس دور میں بعض لوگ ایسے بھی کہنے لگ گئے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن اترا ہے ہدایت انسانی کے لیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن ہدایت انسانی کے لیے اترا ہے تو ہم بس قرآن پڑھتے جائیں گے اور جو ہدایت ملی پاتے جائیں گے۔ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، خود قرآن کا قرآن ہونا ماننے کے لیے بھی حدیث و سنت کی ضرورت ہے۔ خود قرآن کے قرآن ہونے پر دلیل ہے تو صرف حدیث و سنت مصطفیٰ ہے۔ کس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آیات قرآنیہ لاتے دیکھا ہے؟ کس نے قرآن کو اترتے دیکھا؟ کس نے رب کائنات کو کلام کرتے دیکھا؟ اور کس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی آیات لاتے دیکھا؟ اس کائنات ارضی میں کوئی ایسا انسان نہیں جو آج یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے رب کائنات کو کلام کرتے بھی دیکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن لاتے بھی دیکھا ہے۔ تو جب قرآن مجید کے آنے پر اور لانے پر کوئی دوسرا نہ گواہ ہے، نہ دلیل ہے، نہ شاہد ہے، تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کو ماننے کے لیے بھی ہمیں پہلے حدیث و سنت مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا، ہمیں کلام مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ اب آئیے غور کریں کہ جب اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیات مبارکہ نازل فرمائی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی ایک تمثیل سے یہ نقطہ سمجھاتے کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم پر غار حرا میں قرآن مجید کی پہلی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میرے حضور نے کوہ صفا پہ مکہ والوں کو جمع کیا، مکہ کے کفار و مشرکین جمع ہو گئے۔ تو عالم تصورات میں دیکھیں کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی پہلی 5 آیات کریمہ سنائی ہوں گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو سامعین غور کرتے جائیں، اس سے پہلے مکہ والوں نے ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ تو جب انہوں نے پہلی بار آیات قرآنیہ کو سنا تو مکہ والوں نے سوال کیا ہوگا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو سامعین توجہ کریں گے ان لطیف جملوں پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے قرآنی آیات تو مکمل سنا دیں، 5 آیات مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک پہنچا دیں۔ تو جب اللہ کا قرآن سنا دیا، اس پر سننے والوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان سوال کرنے والوں کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔
تو ملک وال کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں، اب الفاظ کو سوچنا کہ اس سے پہلے آیات قرآنیہ تو میرے آقا سنا چکے، وہ کلام الہی سنا چکے، اس پر انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، اور میرے پیارے مصطفیٰ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب غور کریں، یہ جملہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جملہ کلام الہی ہے یا کلام مصطفیٰ ہے؟ یہ جملہ کلام مصطفیٰ ہے۔ تو راز سمجھ آیا کہ قرآن کے قرآن ہونے کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں زبان محمد مصطفیٰ کا سہارا لینا ہے۔ اگر ہم حدیث و سنت مصطفیٰ کو چھوڑیں تو قرآن کا قرآن ہونا بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس سے آگے غور کریں، سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف توجہ کریں۔ میرے حضور علیہ السلام پیکر ایک ہے، ذات اقدس ایک ہے۔ میرے آقا کبھی کلام فرماتے ہیں تو صحابہ کرام کو فرماتے ہیں لکھ لو یہ قرآن ہے۔ وہی زبان اقدس پھر حرکت میں آتی ہے، جنبش میں آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لکھ لو یہ قرآن نہیں یہ حدیث ہے۔ اب غور کریں، آقا علیہ السلام کے جو سامع ہیں وہ تو وہی ایک ہے، وہی صحابہ، وہی اہلیان عرب، انہی کے سامنے آقا کبھی کلام کرتے ہیں۔ زبان کلام کرنے والی نہیں بدلتی، کلام کرنے والی ذات نہیں بدلتی، ذات بھی ایک، کلام کرنے والی ہستی بھی ایک۔ وہی ہستی جب کبھی کلام کرتی ہے تو فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، اور کبھی حضور کلام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ حدیث ہے۔ اب توجہ سے سوچتے تو چلے جائیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے کلام کے علاوہ، حضور کی زبان کا علاوہ، حضور کی ذات کے علاوہ، تو تاجدار کائنات کے علاوہ تو اللہ نے کسی کو قرآن دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تاجدار کائنات کے علاوہ کسی پر قرآن کی آیات اتاری ہی نہیں ہیں، تو پھر اور کوئی کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ اسی لیے رب کائنات نے خود قرآن میں اعلان کر دیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ارے دنیا والوں، سوال کرتے ہو کہ زبان مصطفیٰ کی شان کیا ہے، کلام مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ ارے دیکھتے چلے جاؤ، میں ہمیشہ اپنے محبوب پہ وہی نازل کرتا ہوں، اور تم دیکھو میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس جب حرکت میں آتی ہے، زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام مجھ خدا کا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہم ابتداً ان چند نکات کو سمجھ گئے کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی ہمیں سمجھ حدیث و سنت مصطفیٰ سے آتا ہے۔ تو پھر اگر کوئی کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو گویا اس نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا، اس نے قرآن کی مراد کو ہی نہیں سمجھا۔ قرآن مجید میں تو خود قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے قرآن بھی ماننا ہے تو پہلو حدیث و سنت مصطفیٰ کو مانو۔ تو ان آیات مبارکہ سے یہ راز سمجھ آیا کہ اطیع اللہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، وَأَطِیعُ الرَّسُولِ حدیث و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنا ہے۔ اب سامعین محترم، ایمان بھی اطاعت مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔
اب میں اس سے آگے جلدی چند نکات سمجھا کے آج کے درس عرفان الحدیث کو تکمیل کی طرف لاتا ہوں۔ پہلا تو نقطہ سمجھ گئے کہ قرآن بھی حدیث و سنت مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت کا بھی واحد ذریعہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یعنی یہ نقطہ بھی ہم سمجھ لیں کہ اگر کوئی کہے کہ اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، یہ تو سمجھ گئے اطیع اللہ سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، قرآن پر عمل کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ایک تناظر میں تو سمجھ گئے کہ قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث و سنت مصطفیٰ سے پتہ چلا، تو اب جو اطاعت الہی ہے وہ بھی اطاعت رسول کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اس پہ اگر ہم غور کریں تو سامعین سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اطاعت اور اتباع کا نقطہ سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی جب صفات بیان کی ہیں، وہاں پہ میرے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے مولا کی ذات سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم غور کریں، محبت کا ایک تقاضا ہے، محبت ہمیشہ محبوب کا قرب چاہتی ہے، محبت ہمیشہ محبوب کے قریب ہونا چاہتی ہے، محبت ہمیشہ پردے اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ کوئی نہ ہو، ایک میں ہوں، ایک میرا ساجن ہو، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، ایک دوسرے کو سنتے رہیں۔ اسی لیے تو حضرت اقبال نے فرمایا تھا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور حضور شیخ الاسلام تڑپے تو آپ عرض کرتے ہیں مولا ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو، اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دے۔ محبت تڑپ دیتی ہے، محبت لذت دیتی ہے، محبت رونا سکھاتی ہے، محبت چاہتی ہے کہ اور کوئی نہ ہو، محبوب نصیب ہو جائے، پردے اٹھ جائیں، جلوہ نصیب ہو جائے۔ ادھر بندہ رب کی بارگاہ میں تڑپ کے کہتا ہے مولا تو نے ایمان کی نشانی بیان کر دی، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ مولا مجھے بھی تیری ذات سے محبت ہے، مولا مجھے بھی تیری ذات سے عشق ہے، اب عشق چاہتا ہے کہ تو جلوہ عطا کر، اب عشق چاہتا ہے کہ تو اپنی معرفت عطا کر، اب محبت چاہتی ہے کہ تو اپنا قرب عطا کر۔ رب کائنات کا جواب آتا ہے بندے تو خود براہ راست میری محبت کو بھی نہیں پا سکتا، بندے تو خود براہ راست میری معرفت کو بھی نہیں پا سکتا، تو خود براہ راست میرے جلوہ کی لذت کو بھی نہیں پا سکتا۔ بندہ رو پڑا، تڑپ کے کہتا ہے مولا پھر عشق کی پیاس کہاں بجھاؤں، پھر محبت کی پیاس کیسے بجھے، پھر یہ جلوہ کہاں سے نصیب ہو۔ تو رب کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے
कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अरे मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाले, मोहब्बत की बातें करने वाले और इश्क मोहब्बत में रोने वाले, अगर तू वाकई मेरा मुहिब है तो दरे मुस्तफ़ा पे जा, दरे हबीब पे जा, दरे साजन पे जा, दरे महबूब पे जा। तू जाकर मेरे महबूब से मोहब्बत की भी कर, महबूब की इताअत भी कर, महबूब की इत्तिबा भी कर। फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तू मेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा करता जा, मैं रब खुद तुझसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। हाय हाय, तो सामीन मोहतरम, अतीउल्लाह से मुराद अल्लाह की इताअत करना है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अता करदा अहकामात पे अमल करना अल्लाह की इताअत है। लेकिन रब्बे कायनात अपनी इताअत की तरफ आने वालों को, अपनी इत्तिबा की तरफ आने वालों को, अपनी मोहब्बत की तरफ आने वालों को भी मोड़ कर दरे मुस्तफ़ा पे भेज के कहता है, तुम मेरे साजन को मनाते जाओ, मैं खुद तुझसे मानता जाऊंगा। फिर सामीन मोहतरम, इख्तिसार के साथ अब आगे चंद आयात देता जाता हूं। यह सूरह अनफाल की आयत करीमा नंबर 20 का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ऐलान फरमा दिया है कि अगर ईमान चाहते हो तो ईमान भी इताअत मुस्तफ़ा से मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। रब्बे कायनात ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, वला तवल्लो, और उससे ना फिर जाओ, अन्हु व अंतुम तस्मऊन, मेरे महबूब को बड़ी तवज्जो के साथ सुनो, जो महबूब अता करता है वो ले लो। महबूब को गौर से सुनो, जो महबूब देता है वो ले लो, वही ईमान है। वक्त कम है, नहीं तो मैं तफसील में जाता। फिर आगे रब्बे कायनात के कलाम पे गौर करें, वअतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुअमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इन कुंतुम मुअमिनीन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। यहां और वजाहत फरमा दी तो पता चला कि कुरान भी मिला तो इताअत रसूल से, ईमान भी मिला तो इताअत रसूल से। तो जब सामीन ईमान आ गया, ईमान के बाद आगे इंसान अमल सालेह करता है। क्या करता है? अमाल सालिहा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दीगर इबादात है। ये इबादात रब की बारगाह में कबूल भी तब होती हैं जब इताअत रसूल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब में इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, बस उन्हीं के अमाल कबूल होते गए। तो गोया अमाल की कबूलियत का दारो मदार भी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। फिर सामीन इससे आगे गौर करें कि जन्नत में दाखिले का दारो मदार भी इताअत रसूल पर है। सूरतुन निसा में रब्बे कायनात ने फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की या करेंगे, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनको रब्बे कायनात जन्नतों में दाखिल फरमा देगा। तो सामीन मोहतरम, आज के दरसे इरफानुल हदीस से जो राज और नुक्ता हम समझे हैं वो ये है कि अगर हदीस व सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान छोड़ दे तो ना रब मिलता है
توجہ کریں گے ان جملوں پر. اگر حدیث و سنت مصطفیٰ کو چھوڑا جائے تو نہ رب ملتا ہے، نہ اعمال قبول ہوتے ہیں، اور نہ ہی جنت نصیب ہوتی ہے. تو قرآن بھی حدیث و سنت رسول سے ملا، ایمان بھی اطاعت حدیث و سنت رسول سے ملا، اور اعمال کی قبولیت کا سبب بھی اطاعت حدیث و سنت مصطفیٰ ہے، اور جنت میں داخلے کا سبب بھی اطاعت و حدیث و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ تعالی اگر میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو ہر مہینے اب یہ ہمارا درس عرفان الحدیث آگے چلے گا. آئندہ مہینے کا جو موضوع ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبولیت میں یا دین اسلام پر عمل کرنے میں حدیث و سنت کی ناگزیریت، یعنی دین اسلام کو پانے میں، قبول کرنے میں اور پھر عمل کرنے میں حدیث و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت کیا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی یہ 4 سے 5 دروس حدیث ہم اس انداز سے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی پھر ترتیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی ایک کتاب کو لیں گے. پھر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی پھر آگے کتاب سے کسی باب کو لیں گے اور حدیث نبوی کو لے کے آگے چلتے جائیں گے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال کے جمی قائدین اور کارکنان کو کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ درس عرفان الحدیث کی طرف آگے بڑھے. اور حقیقتاً سچی بات ہے کہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ جناب محترم صاحبزادہ صاحب تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. جناب محترم حضرت علامہ محمد بلال احمد جامی صاحب تشریف لائے. محترم علامہ حبیب الرحمن مدنی صاحب تشریف لائے. جناب محترم سید یوسف شاہ صاحب تشریف لائے، اور دیگر جمی آئمہ، علماء، مشائخ اور تشریف لانے والے جمی احباب. آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ یہ درس حدیث ہے تو ہم کوشش کریں کہ درس حدیث کا جو پروٹوکول ہے اس کو ہم پورا کریں. لیکن آپ کی محبت کے آپ احباب تشریف لے آئے، لیکن یہ کہ آپ احباب اس کو محنت کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ جب حضور کی حدیث کا اور سنت کا ذکر کرنا ہے تو ادب، محبت، چاہت اور عشق بھی کوشش کریں اسی کمال کا نصیب ہو جائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.